اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کا مطلب یہ کہ ضعف اعتقادی ہے، جس طرح عبداللہ ابن ابی یہ منافق آدمی تھا۔ یسارعون فیہم، یسارعون فیہم، یسارعون کا معنی کیا ہوتا ہے کہ فی، یسارعون معنی بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، فیہم ان میں، فیہم مطلب کیا ہو جائے گا، فی موالاتہم ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں، یعنی کفار کے ساتھ دوستی رکھنے میں۔ یقولون اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، معتذرین عذر کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے نخشا ان تصیبنا دائرۃ، نقشہ مانے ہم ڈرتے ہیں یہ کہ پہنچے ہمیں کوئی مصیبت، یدور بہ الدہر کیا مطلب جو زمانے کی تکلیف ہے، علینا ہم پر، من جذبن کہا تسالی سے یا کفار کے غلبے سے، ولا یتم امر محمد فلا یمیرونا، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں مکمل نہ ہوئے تو پھر یہود ہی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لائے گا، بالنصر نصر کی مدد کے ساتھ، لنبی یہی اپنے نبی کی، کس طرح، بِإِظْهَارِ دِينِهِ، بِإِظْهَارِ دِينِهِ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے دین کو ظاہر کرنے، یعنی اپنے دین کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، او امر من عندہ، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا اپنی طرف سے، کوئی حکم لائے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم لائے گا کہ جو جس کے ساتھ جو ہے نا کیا ہو گیا، منافقوں کے پردے پاش پاش ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ جو ان کے پردے ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں گے اور وہ کیا ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، وَإِفْتِضَاحَهُمْ اور ان کی رسوائی، ٹھیک ہے نا، بے عزتی ہوگی، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم مِّنَ الشَّكِّ وَمَوَالَاتِ، تو پھر اس پر جو اپنے دلوں میں انہوں نے چھپایا تھا نا، کہتے ہیں فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، مَا أَسَرُّوا کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یعنی پھر اس پر جو اپنے دلوں میں انہوں نے چھپایا تھا، یعنی بے شک کفار کی دوستی ہے، من الشک و موالات الکفار، کفار کی دوستی اور شک، نادمین تو اس پر وہ کیا ہو جائیں گے، نادم ہو جائیں گے۔ فیصبحو یہ جو ہے یہ سارو کے معنی میں ہے، یصبح کس کے معنی میں ہے، سارو کے معنی میں، یہ اصبح یہ افعال ناقصہ میں آتا ہے۔ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ اسد بھائی آپ بتائیں کہ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ جو خود کوئی عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر عمل کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل شاہ صاحب؟ جی، فعل نقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں جی۔ ہاں، تو اب یہاں پر یہ مجھے بتائیے کہ فیصبحو جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو ان کا اسم کون سا ہے اور اس کی خبر کون سی ہے؟ فیصبحو علی ما، میں نے ابھی جوائن کیا ہے، کہاں پہ کون سی لائن یہ آپ کو کنسر نظر آ رہا ہے، فیصبحو علی ما اسروا فی انفسہم، جی، فیصبحوا علی ما، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم، جی، اصل میں یہ اس کی ترکیب تھوڑی مشکل ہے، آپ کو سمجھ میں شاید نہیں آئے گی۔ ما تو اسروا، فیصبحو میں جو واو ہے نا یہ اس کا اسم ہے، الا جو حرف جار ہے، ما جو ہے موصولہ ہے، اسروا فی انفسہم یہ پورا صلہ بن جائے گا، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کس کے، یہ متعلق ہو جائے گا کس کے متعلق ہو جائے گا، اس کے یسبہو کے، تو نادمین جو ہے اس کی خبر ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے خبر یسبہو لکھا ہے، نظر جی آ رہا جی ہے؟ جی 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 صحیح ہو گیا جی۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پورا افعال ناقصہ بن جائے گا اور یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو وہ پریشان ہو، نادمین کا مطلب کیا ہو جائے گا، فیصبحوا نادمین، اصل میں ہم اس کا معنی یوں کریں گے، فیصبحوا نادمین مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ شرمسار ہو جائیں گے، کب شرمسار ہوں گے، کہ پیچھے آپ آیت دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا مدد، ٹھیک ہے جی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے کو مکمل کرے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا، فیصبحوا نادمین،
یہ یصبحو جو ہے نا یہ سار کے معنی میں، افعال اقسا میں سے جو سار آتا ہے نا اس کے معنی میں، تو معنی کیا بن جائے گا فیصبحوا نادمین، تو وہ سارے پریشان، سارے کیا ہو جائیں گے شرمندہ ہو جائیں گے. کس پر شرمندہ ہو جائیں گے؟ الا ما اسروا فی انفسہم، جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا. تو اب جو کچھ انہوں نے دل میں چھپایا تھا یہ بھی ایک مبہم بات تھی، تو تفسیر کا مفسر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو واضح کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ من الشک، من الشک، سمجھ میں بات؟ من الشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من الشک کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ دین کے بارے میں شک کرتے تھے کہ پتہ نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا ہماری مدد ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ موالات الکفار ہے، اور وہ کیا کرتے تھے کفار کے ساتھ محبت رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی، محبت رکھنے کی وجہ سے. وَيَقُولُ، اس یقولو کو ہم جو ہے یعنی یقولو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یقولا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یقولو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کا ماقبل کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یقول بالرفع استئنافا کا مطلب کیا ہو جاتا ہے لابتداء الکلام، یعنی جو فعل مضارع جو ہے وہ جب عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو اس پر رفع پڑا جاتا ہے، اور اگر فعل مضارع پر عوامل لفظیہ ہو تو اگر جازمہ ہوگا تو اس کو ہم جزم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر افعال عوامل ناصبہ ہوں گے تو پھر ہم اس پر نصب پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یقولو پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب اس کا پیچھے ماقبل کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کا ماقبل کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماقبل کلام سے اس کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَقُولُ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بالرفع اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ اس کا ماقبل کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں بے واون، یعنی واو کے ساتھ ہو، و دونہا چاہے اس کے علاوہ ہو، تبھی یعنی جملہ اسمیہ ہے. وبالنسب، اور اگر جو ہے نصب کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا کہ اس کا عطف جو ہے نا یاتیہ پر ہو جائے گا. تو اب یاتیہ، اب یہ دیکھیں یہ یاتیہ یہ جو ہے نا یہ فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس پر حروف ناصب داخل ہے. تو اگر یہی حروف ناصب ہم یقولو پر داخل کریں گے تو یہ یقول بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ٹھیک ہے جی. کہ یہ یاتیہ پر عطف ہو جائے گا. الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، وہ لوگ کہ جو ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا. سمجھ میں بات؟ جو وہ ایمان والے یعنی اذا ہتک سترہم، کہ جب ایک دوسرے سے ان کا پردہ چاک ہوا، جب کیا ہوا کہ جب ان کا پردہ چاک ہوا. وہ تعجب کہتے ہیں کہ تعجب کے طور پر کہتے ہیں کہ اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا وہ یہی لوگ ہیں جو قسم اٹھاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ قسم اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس ہم جو ہے نا اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ تھوڑی سی بات آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے دل میں شک سا بٹھا لیا اور کفار کو انہوں نے اپنا دوست بنا لیا. تو اب معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے، ہیں جہد ایمان یعنی اپنی کوشش سے، کہا جاتا اجتہاد فیہا، انہم لمعکم فی الدین، کہ بھئی وہ یہ کہتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ دین میں، یعنی وہ شک وہ اپنے وہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب کہ وہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں. قال تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبطت اعمالہم، تو ان کا حابطت کا معنی باطلت، تو ان کا اعمال باطل ہو گئے جو اچھے اعمال تھے. فاصبحوا بھی یہ کس کے معنی میں ہے؟ سارو کے معنی میں. فاصبحوا خاسرین، تو وہ خسارے والے ہو گئے. کہ بھئی خسارے والے کہاں ہو گئے؟ اب یہ چونکہ اس کی ضروری تھی، تفسیر ضروری تھی، تو انہوں نے کہا دنیا میں خسارے والے ہو گئے بالفضیحت، کہ بھئی ان کی بے عزتی ہونے کے ساتھ، یعنی ان کی بے عزتی اچھی طریقے سے ہوئی، والآخرت بالعقاب، اور آخرت میں عذاب ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، یہ یرتد جو ہے نا یہ بالفق کے فلک میں، یعنی یہاں پر دال پر شد نہیں ہے، وہ ادغام، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ادغام کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. تو یرتد یہ کس کے معنی میں؟ یرجع کے معنی میں. تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کہ جو لوٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے کفر کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پہ ہم کیا کہ مرتد ہو جائے، مرتد ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کسی کو مرتد ہونا سمجھ میں نہ آیا تو پھر جو ہے نا یرتد کا جو مفسر ہے اس نے معنی کیا یرجع الی الکفر اخبار بما علم اللہ تعالی وقوعہ. یہ علم اللہ نہیں، علم اللہ تعالی وقوعہ. کیا معنی ہو جائے گا کہ اے ایمان والو
کہ جو لوٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے کفر کی طرف، تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی جنوا دی تھی. سمجھ میں بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی جو ہے نا وہ جنوا دی تھی، پہلے ہی معلوم کروا دی تھی. تو تحق وقت ارتد جماعتم بعد موت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئی. فسوف یأتی اللہ بقوم یجیئہم ویحبونہ، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ میں بات؟ تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا کہ ایک جماعت کیا ہو گئی، مرتد ہو گئی. تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا ان کے بدلے میں، ان کے بدلے میں بدلہ ہو، یا یہ بدل آ گیا جیتے کو. ویسے یہ کیا ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا ایک ایسی قوم لائے گا. کس کے بدلے میں لائے گا؟ کہ جو پہلے یحبہم و یحبونہ، کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے. ٹھیک ہے جی. قال ہم قوم ھذا، انہوں نے کہا جی وہ قوم وہ ہے جو اس کا اشارہ جو ہے نا وہ اہل یمن کی طرف ہے. واشار الی ابی موسیٰ الاشعری، اور جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو ہے نا کیا اشارہ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑے ایک عالم دین تھے. ٹھیک ہے جی. فی صحیح ہے، تو کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے اللہ کے لائے گا ان کے بدلے میں کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کو جو ہے نا کیا ایک پیارا ہوگا. تو حضرت یہ اشارہ بن گیا حضرت سیدنا موسیٰ ابو اشعری رحمہ اللہ کی طرف. اچھا جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے کیا ہے، اذلتن. سمجھ میں بات؟ اذلتن کی معنی کیا ہے کہ بھئی وہ خوف نہیں کریں گے کسی ذلت کے. آگے معنی اس کا ہے یہ، ایک منٹ، یہ علی المؤمنین عزت، یعنی وہ گردن جھکانے والے ہوں گے مومنین پر، یہ مومن کی عزت کریں گے. اشداء علی الکافرین، اور کفار پر جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑیں گے، یعنی مطلب یہ کفار پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کا وہ خوف بھی نہیں کھائیں گے. کما یخاف المنافقون لوم الکفار، جس طرح منافقین جو ہے وہ جہاد میں شامل کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس وجہ سے شامل نہیں ہوتے تھے کہ ان کو کفار کی ملامت جو ہے نا وہ یاد آتے، ان سے خوف کھاتے تھے. ذالکا، یہ جو ذالکا کہ اس کا مشارع ذکر کرنا تھا کہ بھئی المذکور من الاوصاف، جو یہ اوصاف پیچھے ذکر گزر چکی ہیں. فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. واسع مطلب یہ کہ کثیر الفضل، واسع کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وسیع. مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، مطلب کیا ہے؟ کثیر فضل والا ہے. ٹھیک ہے جی. علیم، جاننے والا ہے. بمن ہوا اہلہ، کہ اس کا اہل کون ہے. ونادر لما قال ابن عبد السلام، یعنی یہ جو آگے آیت ہے یہ اس کے حق میں نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن السلام کے حق میں. یا رسول اللہ ان قومنا حجرونا، سمجھ میں بات؟ کہ بھئی وہ جب حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن السلام نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عرض کیا تھا؟ آپ نے یہ کی تھی کہ ہماری قوم نے حجرونا، ہمارے دین ہمیں روک دیا ہے. انما ولیکم اللہ، تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، اور وہی عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی ڈرنے والے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تطوع کا مطلب ہوتا ہے نفلی نماز یا پھر گردن جھکانا. تطوع کا مطلب ہوتا ہے نفلی نماز ادا کرنا. ومن یتولی، اور جو محبت رکھے اللہ اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لایا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَيُعِينُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ، کہ بھئی وہ ان کی مدد بھی کریں اور ان سے تعاون بھی کریں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پر بے شک اللہ کا جو حزب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ٹولہ ہے، یا اللہ کی جو جماعت ہے، وہی غالب آنے والی ہے. لِنَصْرِهِ، اس کی مدد کی وجہ سے، إِيَّاهُمْ، ان پر. او قاموکم بأنہم فإنہم بیان، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا بیان ہے. لأنہ من حزبہ، کیونکہ وہ اس کے ٹولے میں سے ہے. تو مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب بن جائے گا کہ حزب اللہ ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے گرو اور فرما بردار بندوں میں سے ہے، اللہ کے ٹولے اور اس کے فرما بردار بندوں میں سے. تو یہ آپ کا سبق جو ہے وہ آج
پورا ہوا اس کا اس کا تفسیر جلالین کا. اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کا یہ مشکات المصابیح کا. جی یہ میرے خیال میں ہمارا یہ سبق ہو چکا تھا. حدیث شریف ہو چکی تھی ہماری میرے خیال میں کہ 69 تک ہو چکی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ جی کوئی بولے. جی سر. جی یہ ہو میں نے کہا یہ 269 تک ہو چکی تھی نا. جی 269 جی. ہاں اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 68 ہوئی تھی 69 پڑھنی میرے خیال میں تو 68 پڑھ لی تھی کہ بھئی ایسا عالم کے جو جی 68 پڑھ لی تھی. میں کہا 68 پڑھ لی تھی ہم نے 69 پڑھنی ہے 69. ہاں 69 پڑھنی ہے. جی جی. وعن زیاد ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ قال علی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے عمر نے کہا کہ بھئی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو کون سی چیز تباہ کرتی ہے، منہدم کرتی ہے. قال تو انہوں نے قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال يهدم ذلة العالم، نے کہا جی عالم کی جو لغزش ہے نا وہ دین کو منہدم کر دیتی ہے. وجدال المنافق بالکتاب، اور عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن میں جھگڑنا. جدال المنافق بالکتاب. وحکم الائمۃ المضلین، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کی حکومت. دیکھو یہ تو بات جو ہے نا کیا ہے کہ اب ہر جگہ پر سچی آ رہی ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ کتاب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو حکومت ہے، حکومت میں کون سے علماء ہیں، حکومت میں علماء وغیرہ نہیں ہیں. وجدال المنافق جلنے، اور ذلت العالم، اور عالم کا پھسلنا. ظاہر بات ہے عالم کا جو پھسلنا ہے نا وہ بہت ہی بڑی معنی رکھتی ہے. تو لہذا جو عالم ہے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں اس حساب سے جیے کہ اس سے کوئی لغزش صادر نہ ہو، کیونکہ جب لغزش صادر ہوگی تو دوسرے لوگ بھی یہ دیکھ کر کہیں گے کہ وہ تو عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، تو مطلب اگر میں نے کر لیا تو کون سا حرج ہے. تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے. وعن الحسن قال العلم علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع وعلم اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کے ہیں. ایک علم جو دل میں ہے، فعلم فی القلب فذاک العلم، تو یہ علم نافع ہے. وعلم اللسان، اور ایک علم جو ہے ایسا ہے کہ جو زبان پر ہے. تو کہتے ہیں کہ فضا کا حجت اللہ عز و جل علی ابن آدم، تو یہ انسان پر اللہ کی حجت ہے. یہ انسان پر کیا ہے؟ اللہ کی حجت ہے. تو اب یعنی علم دین کی یہاں پر دیکھیں دو نوعیتیں ہیں. ایک وہ کہ جس کا نور عالم کے دل میں اتر جائے، جس سے قلب روشن اور قالب مطیع ہو جائے، یہ علم عالم کو نفع دے گا اور دوسروں کو بھی. ایسے عالم کا واس، یعنی یہ جو دل میں اترا ہوا چیز ہوتی ہے نا، اس کی کیا ہوتی ہے؟ صحبت اکثیر ہوتی ہے کہ جو بھی آپ واز کریں گے، جو بھی کریں گے، وہ لوگوں کے دل میں فوراً اتر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دل میں پہلے اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عالم کے دل میں خوف خدا اور محبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو جو اللہ کے جو بندے ہیں نا، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو علماء جن کے دل میں علم اتر گیا وہ ڈرتے ہیں، اور جن کے دل میں نہیں اترا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ صرف اور صرف جو ہے نا کیا ہے کہ دکھاوے کے طور پر انہوں نے پڑھا یا پھر قرآن میں جھگڑنے کے لیے پڑھا، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ باتیں ان کر نہیں چلیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو علم جو ہے صرف انہوں نے زبان پر رکھا، تو کہتے ہیں کہ وہ بدن جو ہے نا وہ علم کے اثر سے خالی ہوگا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کو جانے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمائے گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بتا تو یہ کیا کہتا ہے، تو سب کچھ جانتا تھا، پھر گمراہ اور بد عمل کیوں بنا؟ تو
تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس علم میں تصوف کی چاشنی نہ ہو وہ علم لسانی وراثت شیطانی ہے. جس علم میں چاشنی نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ کیا علم لسانی یعنی علم لسانی وراثت شیطانی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم قلبی تھا اور شیطان کا علم لسانی تھا. تو اب جو دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے اب اس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا علم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسے علم سے معافی عطا فرمائے کہ جو صرف زبان پر ہو بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. وعن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وعائن فاما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوب. تو یعنی مجرد طعام ہے کہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جو ہے کیا سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم جو ہے نا، ایک منٹ، حفظ تو من رسول وعائن ہے کہ بھئی علم کے لیے جو ہے کیا ہے؟ دو برتن ہیں. فاما احدہما، ان میں سے ایک جو ہے فبثثت فیکم کہ تم میں نے پھیلا دیا ہے، فبثثت فیکم میں نے تمہیں پھیلا دیا. واما الاخر، اور اگر میں تم میں دوسرا پھیلا دوں تو کیا ہے یہ کاٹ ڈالا جائے گا یعنی گلا کاٹ جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے دو قسم کے علم ملے. ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتایا، دوسرا علم اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر ظاہر کر دوں تو عوام نہ سمجھے اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اسرار و طریقت اور حقیقت بھی ایک قسم کا علم ہے، اور یہ جو وہابی ہیں یا دیوبندی جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، یعنی اسرار و طریقت وغیرہ کے قائل نہیں ہیں. وہ صرف اس کے قائل ہیں کہ بھئی جو علم ظاہری ہے اس کے قائل ہیں. آگے وہ عبداللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم. قال اللہ تعالی لنبی قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو من عالم شیئن، جو کچھ علم جانتا ہو، فلیقل تو وہ کہے، ومن لم یعلم، اور جو نہیں جانتا تو پھر جو ہے کیا ہے کہ یہ کہے کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. فإن من العلم، پس بے شک وہ علم کہ جو تم نہیں جانتے ہیں اور اللہ جو جانتا ہے تو یہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانے کیا ہے کہ نہ جانو تو کہہ دو اللہ جانے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل ما اسألکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بھئی تم سوال کرتے ہو مجھ سے نبوت کے بارے میں تم یہ سوال کرتے ہو کہ بھئی اجر کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا ہم سے اجر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حضور نبی کا فرمایا کہ محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ اجر کے بارے میں کرتے ہیں. تو آپ فرما دیں کہ بھئی وما انا من المتکلفین کا معنی کیا بنے گا کہ بھئی تم سے اجرت نہیں مانگتا میں. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹ کرنے والے میں سے ہوں. قل ما اسألکم، میں نہیں تم سے مانگتا اس نبوت کے بارے میں اجر، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ میں کوئی بناوٹ کرنے والا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ 273 سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بعد میں پڑھیں گے. جی نور الہضا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا ہمارا سبق یہاں سے کہ جو اشرت اشیاء لا یغتسل منہا، یہ چیز ہے نا، یہاں سے پڑھی تھی نا، یہاں سے پڑھنا ہے نا، پیچھے یہ پڑھا تھا ہم نے جی. وَيَفْتَرِضُ تَخْزِيلُ الْمَيِّتِ کفایتاً. جی جی یہ پڑھا تھا نا.
سر کل جی ہم نے یہ پڑھا تھا یہ فصل چلے گا اشرت و فصل و اشیاء بیان لا الفصل یغتسل منها. یہ ہے نا، یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی ہاں جی اچھا جی. اشرت اشیاء لا یغتسل منہا، کہ بھائی 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا. 10 چیزیں کیسی ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے غسل واجب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی اشیاء لا یغتسل منہا مزی، کہ مزی سے جو ہے نا کیا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. تو اب یہ موشی نے تعریف کر دی، واہ ہوا ماء ابیض رقیق یخرج عند الشہوۃ ولا بشاوۃ لا بشاوۃ ولا دفق، کہ بھئی وہ ایسا سفید پانی ہے کہ جو شہوت کے وقت نکلتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ شہوت کے وقت نکلتا ہے، نہ کہ شہوت کے ساتھ، ولا دفق، اور اس میں جو ہے نا، تو یہ مزید اس بات کو میں ابھی کھول نہیں سکتا، تو آپ سمجھدار ہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آگے ہم ذرا چلتے ہیں. اور ودی ایسا پانی ہے کہ جب انسان کو زیادہ گرمائش ہو تو پھر اس کو پیشاب کے بعد یہ چیز محسوس ہوتی ہے. پیشاب کے بعد ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی دھار بن جاتی ہے. وہ یعنی جس طرح کہ آپ یوں کہیں کہ جب ناس صاف کرتے ہیں تو وہ اس کی ریٹ یا اس کو، ہم تو سندھی میں اس کو لم کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں جو ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو بہرحال وہ اس جیسا ہوتا ہے. وہ احتلام بلا بالالن، اور ایسا احتلام کہ جو رات کے وقت جو خواب دیکھا گیا اور صبح کے وقت جب اس نے کپڑا چیک کیا تو اس میں تری نہ ہو. وہ ولادت من غیر رویت دمن، اور ایسی ولادت کہ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن عورت کو خون نہیں آیا بعد، اس کے بعد پھر صحیح ہے. وَإِيلَاجُ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ اللَّذَّةِ، علاج جو ہے، ایک منٹ ذرا، علاج جو ہے نا یہ بمانا ادخال ہے. علاج کس کے معنی؟ علاج بمانا ادخال ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نیچے آپ موحشی میں دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ باتیں تھوڑی پردے کی اس وجہ سے میں صرف اس سے بظاہری ترجمہ کر کے میں آگے نکل رہا ہوں. تو علاج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علاج کا معنی ہوتا ہے ادخال. ادخال بمانا دخول. سمجھے آئی بات؟ یعنی سوری، وعلاج بخرقتن، یعنی عضو تناسل کا، اس عضو تناسل کا کپڑے کے ساتھ، ایسے کپڑے کے ساتھ کہ جو لذت سے مانے ہو، اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ فرج میں داخل کرنا، اس سے بھی جو ہے نا غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، اسے آپ سمجھ گئے. اور حکنا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھئی فضلہ کو نکالنے کے لیے جو دوائی ڈالی جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، ایما وغیرہ کہتے ہیں. وَإِدْخَالُ أَصْبَعٍ، اور یہ ادخال اصبعین اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیوں کو داخل کرنا، ورنہ بھی اور مثل دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں. وَوَطُ بَهِیمَةٍ، اور کسی جانور کے ساتھ وطی کرنا، یا مردار کے ساتھ بغیر انزال کے. وَإِصَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزِلْ بِقَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، اور یہ جو ہے نا اس قسم کی یہ جملہ جو ہے یہ تھوڑا خطرناک ہے، اس وجہ سے میں ابھی اس کا معنی نہیں کر رہا. تو چونکہ یہ پردے کی بات ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس کا پڑھ لیجئے گا، اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو آ جائے گا. چلو یہ ایک فصل آپ کا مکمل ہوا. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، اس پر فیض الادب پر چلتے ہیں. ہم فیض الادب میں ہمارا کون سا تھا؟ 16واں سبق تھا. جی بولیے. یہ 16واں پڑھ لیا تھا. 16واں پڑھ لیا تھا. اچھا جی. یہ والا بھی پڑھ لیے. 17 منصوبات والا ہوا تھا، منصوبات والا آج 18. ہاں جی منصوبات ہم نے کل پڑھا تھا نا. نیچے کھڑے. مقول بھی بترکیب وصفی اور اشاری و اضافی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز نہیں آ رہی, آپ باتوں کی آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی وعلیکم نہیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ابھی مفتی صاحب جو نہیں ہے وہ چلے گئے, یہاں سے لیفٹ کر گئے. دوبارہ آئیں گے, شاید کوئی نیٹ شیٹ کا مسئلہ نہ ہو گیا ہو. جی چلو کوئی ساتھی پڑھ دے اپنے, کہتے ہیں فیروز بھائی آپ بھی پڑھ دیں, ترکیب میں آپ ماہر ہیں, ہم سن لیتے ہیں. جی کریم اتنے دن آپ ہی ترکیب کرتے ہیں, پڑھ دیں, لوگ اندر نہیں آتے. اس کی 18ویں سبق کی. ہاں اسی کی کرتے ہیں, چلو کرتے ہیں, سب کھل جائے گا کتاب. آپ کتاب نظر نہیں آ رہی. مجھ کو پتہ نہیں کیسے یہ اسکرین شیئرنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں مجھے. جی میں کرتا ہوں, 1 منٹ میں کرتا ہوں. جی 1 منٹ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جی مفتی صاحب آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. چارج نیٹ کا پرابلم ہے. جی اب اچھا اچھا, تو اب ذرا یہ اچھا یہ کتاب نظر آ رہی ہے. اب یہ ہے مفعول بہی ترکیب وصفی اشاری, اور جو آئے گی تو اب کہتے قتل تر رجل الشجاع, کیا تم نے بہادر آدمی کو قتل کیا. تو اب اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ حمزہ استفہام لا محل لہا من الاعراب. یہ میں نے آپ کو پریکٹس میں نے کروائی تھی ہفتے والے دن. جو آپ میں سے موجود تھے تو ان کو پتا ہوگا. میرے خیال میں آپ کو ہفتے والے دن میں آپ میں سے کون کون موجود تھا جو یہ آپ نے حرف استفہام وغیرہ کی ترکیب کی تھی؟ ہینڈ ریس کیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے, اور اگر نہیں تو پھر میں دوبارہ جو ہے اس کو واضح کر دوں. جی فیروز بھائی تھے, اور کون تھے؟ شاہ صاحب آپ تھے میرے خیال میں. کہ میری آواز آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. عیسیٰ غزالی صاحب آپ تھے پریکٹس کلاس میں؟ جی میں نہیں تھا. اچھا اچھا, زین بھائی آپ تھے؟ جی زین بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا جی, بہرحال چلتے ہیں. قتل تر رجل شجاع. اب یہ جو ہے نا یہ مفعول بہی ایسا مفعول بہی ہے کہ جو وصفی ہے, یہ اشاری بھی, یعنی مطلب یہ اشاری بھی اضافی بھی. کس طرح؟ قتل تر رجل شجاع, آج جو ہے نا حمزہ استفہام ہے, اس کا ایک ترکیب بنتی ہے حمزہ استفہام لا محل لہا من الاعراب, لا محل لہا من الاعراب. قتلتا صیغہ واحد مذکر غائب, تا ضمیر فاعل, الرجل موصوف, الشجاع صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہی ہوا فعل کا, فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دوبارہ اس ترکیب کو آپ سنیے گا ذرا, تو سننے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, سننے کے بعد پھر آگے آپ نے ترکیب کرنی ہے. تو دوبارہ سنو. حمزہ استفہام لا محل لہا من الاعراب, قتلتا صیغہ واحد مذکر مخاطب, تا ضمیر فاعل, الرجل موصوف, الشجاع صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہی برائے فعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر, فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی فیروز بھائی آپ اس کی ترکیب کریں پھر آگے چلیں. ہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقلت الرجل الشجاع. اقتلت الرجل الشجاع. حمزہ استفہام لا محل من الاعراب لها. قتلت صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف. جی تا ضمیر مرفوع متصل فاعل, الرجل موصوف, الشجاع صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بنا, فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو شربت الماء,
شربت الماء الحمیم، شربت فعل اسم تا ضمیر مرفوع متصل فاعل الحمیمہ، جی ہاں آگے شربت الماء الحمیم، جی شربت فعل اسم تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، الماء موصوف، الحمیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بنا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ الرجال اکلوا السمن القبیح، الرجال مبتدا، اکلوا فعل اسم واو ضمیر اس کا فاعل، السمن موصوف، القبیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ جی شاہ صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ سید طاہر صاحب جی، سید طاہر صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی ساگر علی صاحب آپ پڑھیے آگے۔ الناس یشربون لبن الشاۃ، اب یہ مضاف الیہ بن جائے گا ترکیب۔ جی ہاں جی الناس الناس مبتدا ہے، یشربون فعل الناس مبتدا ہے، یشربون فعل مضارع ہے جس میں واو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور لبن الشاتی، لبن اس میں مضاف ہے، اشاتی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، مفعول بھی اپنے فاعل اور فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا الناس کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، بہت زبردست۔ اچھا آگے ہے رأیتو یہ کیا ہے؟ ایک منٹ ذرا، ہندو کی جن، ہندو کی جن، میں نے ہندو کی اب دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ رائی تو فعل ہے اس میں، ہاں جی، رائی تو ہندو فعل کی ہے، جن اس مفعول میں بھی، تا ضمیر فاعل ہے، ہاں جی تا ضمیر فاعل ہے، ہندو مفعول بھی ہے، اور کی ہندو جن کی جن مفعول بھی، سارا مفعول بھی ایک ہی ہے نا؟ ہاں جی ہندو کی جن مفعول بھی ہے، پھر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ہاں الحنادق لا یاکلون لحم البقرۃ، الحنادق یعنی ہندو لوگ نہیں کھاتے بکری اس کا گائے کا گوشت۔ جی الحنادق، یہ الحنادق یہ پورا ایک ہی لفظ ہے یا یہ مرکب اضافی ہے؟ ہاں الحنادق پورا ایک لفظ ہے۔ جی الحنادق مبتدا ہے، لا حرف نفی ہے، لا یاکلون جو ہے یہ لا یاکلون پورا لفظ ہے، لا یاکلون، لا حرف نفی نہیں کرو، لا یاکلون، ہاں جی لا یاکلون فعل ہے جس میں واو ضمیر فاعل ہے، فاعل یہ، اور لخمہ جو ہے یہ مضاف ہے، البقرہ جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، مفعول بھی اپنے فعل اور فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل، جملہ، جی مفعول بھی اپنے فعل اور فاعل سے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کی مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو آگے ترکیب ہے نا یہ اس طرح بنے گی، آپ سارے جو ہے نا جتنے بھائی موجود ہیں وہ سارے آپ نے اس طرح کے آگے ترکیب کرنی ہے اور آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ جی اب گردانیں جو ہے نا وہ آپ نے یاد کی ہیں، آپ میں سے کسی نے؟ جی سید طاہر صاحب جی مفعلہ سے باب سے، جی چلیں آپ سنیں۔ آپ میرے خیال میں کہ درمیان میں شاید موجود نہیں تھے آپ۔ میرا کو اصل میں مہمان آ گیا تھا، میں اس سے بات کر رہا تھا، میں دوبارہ سنوں گا، میں ریکارڈنگ سنوں گا اس کی۔ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ سنائیں، باپ سنائیں، گردان سنائیں۔ مفعلہ جی قاتل کرتے ہیں، قاتل یقاتل مقاتلۃ فهو مقاتل، وقوتل یقاتل فذاک مقاتل، لم یقاتل لا یقاتل لن یقاتل لا یقاتلن الامر منه قاتل لتقاتل ونهی عنه لا تقاتل لا یقاتل وظرف منه مقاتل مقاتلان مقاتلات۔ جی ماشاء اللہ بڑا زبردست۔ جی اور کوئی
جی اور کوئی؟ فیروز بھائی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ضارب يضارب مضارب مضاربة فهو مضارب وضرب يضارب مضاربة فذاك مضارب لم يضارب لم يضارب لا يضارب لا يضارب لن يضارب لن يضارب لا يضاربن لا يضاربن لا يضاربن لا يضاربن الأمر منه ضارب لتضارب ليضارب ليضارب ونين لا تضارب لا تضارب لا يضارب لا يضارب الظرف منه مضارب مضاربان مضاربات. جی ٹھیک ہو گیا. اب میری ذرا کال ہے، آپ ذرا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا سنیے. فیروز صاحب آپ سب سے سنیے ذرا. جی میں سناؤں؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مفاعلۃ کی وزن تو جی جی مفعول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ممانع یمانع ممانعۃ فهو ممانع و ممانع نہیں ہوتا، مانع ہوتا ہے. مانع یمانع نہیں، میرے پاس ایک مصدر ہے روکنا. جی 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 مانع یمانع ہوتا ہے نا. مانع یمانع ممانعۃ فهو ممانع و مونع یمانع ممانع جی ممانعۃ فذاک ممانع لم یمانع لم یمانع لا یمانع لا یمانع لن یمانع لن یمانع لا یمانعن لا یمانعن لا یمانعن لا یمانعن والامر منه مانع لتمانع لیمانع لیمانع والنهی عنه لا تمانع لا تمانع لا یمانع لا یمانع والظرف منه ممانع ممانعان ممانعات والعدد منه ما به الممانع. بس بس یہیں تک ہوتا ہے نا. میں نے دوسری طرف پڑھیں گے. جی یہ صحیح پڑھ رہا ہے، یہ صحیح پڑھ رہا ہے. یہ نا وہ رحم بھائی صحیح پڑھ رہے تھے. جی ما به الممانعۃ افعل تقدیر مذکر